TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے شہر کیلگری میں سکھ مندر کے سامنے نسل پرستانہ جملے لکھے جانے کے بعد انتظامیہ کو اظہار یکجہتی کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے شہر کیلگری میں سکھ مندر کے سامنے نسل پرستانہ جملے لکھے جانے کے بعد انتظامیہ کو اظہار یکجہتی کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ جنوب مغربی کیلگری میں ایک سکھ مندر کے صدر کا کہنا ہے کہ گردوارے کے میدان کے باہر ایک سڑک پر نسل پرستانہ گرافٹی کے بعد انہیں حمایت کے بہت زیادہ پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ اتوار کی رات اولڈ بینف کوچ روڈ پر سکھ عقیدے کو نشانہ بنانے والی گالیوں اور مندر کے داخلی دروازے کی طرف اشارہ کرنے والے نشانات کے ساتھ اسپرے کیا گیا تھا۔ اس واقعے کی اطلاع پیر کی صبح پولیس کو دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی تحقیقات نفرت پر مبنی جرم کے طور پر کی جا رہی ہیں اور وہ گواہوں یا معلومات رکھنے والے کسی بھی شخص سے آگے آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سکھ سوسائٹی آف کیلگری کے صدر بالہار سنگھ ڈھلو نے کہا ہے کہ یہ کام جہالت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ لوگ جاہل ہیں اور انہیں کوئی علم نہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ وہ اپنی تیسری مدت کے دوران لبرل اقلیتی حکومت کے لیے اپنی اولین ترجیحات کو تیزی سے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنی تیسری مدت کے دوران اپنی لبرل اقلیتی حکومت کے لیے اپنی اولین ترجیحات کو تیزی سے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نئی کابینہ ایک قدرے بڑی لائن اپ ہے جس میں 9 نئے چہروں کا اضافہ کیا گیا ہے، 3 پرانے چہروں کو ڈراپ کیا گیا ہے اور زیادہ تر دیگر سینئر وزراء کو نئے عہدوں پر منتقل کیا گیا۔ کینیڈا کی فوج میں جنسی بدسلوکی کے الزامات سے نمٹنے پر شدید تنقید کا نشانہ بننے والے ہرجیت سجن ایک سب سے بڑے اقدام میں دفاعی پورٹ فولیو چھوڑ کر بین الاقوامی ترقی میں ایک نیا عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ انیتا آنند، جنہوں نے عوامی خدمات اور خریداری کے وزیر کی حیثیت سے وبا کے دوران ویکسین کی خریداری میں خرد برد کے الزام کا سامنا کیا تھا، پریشانی سے دوچار نیشنل ڈیفنس میں عہدہ سنبھالیں گی۔ میلانی جولی، جو پہلے اقتصادی ترقی کی وزیر تھی اور گزشتہ ماہ لبرلز کی انتخابی مہم کی شریک چیئر تھیں، کو وزیر خارجہ نامزد کیا گیا ہے۔ ٹروڈو کی آخری کابینہ کے صرف 10 وزراء دوبارہ اپنے اپنے پورٹ فولیو میں موجود ہیں۔ ٹروڈو نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ کرسٹیا فری لینڈ نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں گی۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,23,813 ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,06,884 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 28,881 ہو گئی۔ ملک میں 16,52,739 زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,98,431 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,862 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,23,813 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,485 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,21,855 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,073 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,03,572 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,137 ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کی پہلی ویڈیو طالبان نے جاری کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع ملا یعقوب پہلی بار منظر عام پر آ گئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کی پہلی ویڈیو طالبان نے جاری کر دی ہے۔ طالبان کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں ملا یعقوب نے کہا کہ افغانستان کی نئی حکومت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عوام متحد ہوں۔ ملا یعقوب کو جاننے اور قریب سے دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 27 سال ہے اور انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم پاکستان کے مدارس میں حاصل کی ہے۔ واضح رہے کہ ملا یعقوب کے جوان ہونے کی وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کا سیاسی اور جنگی امور میں تجربہ
اتنا زیادہ نہیں، لیکن توقع تھی کہ ملا محمد عمر کے بیٹے ہونے کے ناطے طالبان کے فوجی کمانڈرز اور سیاسی رہنما ان کی اطاعت کریں گے۔ طالبان حکومت میں وزیر خزانہ رہنے والے ملا آغا جان معتصم، جو ملا عمر کے خاندان کے قریب سمجھے جاتے ہیں، کا کہنا تھا کہ یعقوب ایک دینی عالم ہے اور گزشتہ 19 سالوں میں وقتاً فوقتاً امریکی اور نیٹو افواج کے خلاف جنگی محاذوں پر کارروائیوں میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں یہودی آبادیوں کے قیام سے متعلق امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر دفاع کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں یہودی آبادیوں کے قیام سے متعلق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے گزشتہ روز اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس کو ٹیلی فون کال کی اور مغربی کنارے میں مزید یہودی بستیوں کی تعمیر پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نئی آبادیاں ناقابل قبول ہیں، لہٰذا اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں کے درمیان گفتگو انتہائی کشیدہ ماحول میں ہوئی، جبکہ اس دوران امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر دفاع کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ امریکہ نے اس معاملے پر اسرائیل کو زرد کارڈ دکھایا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہم امریکی خدشات کو سمجھتے ہیں، تاہم ہماری کوشش ہوگی کہ جن مکانات کی منظوری دی گئی اس کی تعداد کو کم کیا جائے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے مغربی کنارے میں اسرائیل کی جانب سے آباد کاری کے فیصلے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس فیصلے سے اسرائیلی اور فلسطین کے درمیان امن عمل کو نقصان پہنچے گا۔ کورونا وائرس کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,61,856 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,59,68 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 49,90,188 ہو گئیں، جبکہ 22,28,64,312 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,61,856 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,65,97,003 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,56,418 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,42,31,809 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 69,769 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 79,36,007 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کورونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,25,716 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 58,77,456 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 55ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,785 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,48,423 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔